سلور اسٹون نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی کریں جی گے سے بات. سبسٹینشن نیرا، کیا حال ہے آپ کے؟ جی بس ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. بس آپ سے سلام دعائی کرنی تھی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں غالب کمال سر کا چینل بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تو کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی، تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا آپ سے بات کر کے. کافی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، انٹلیکچوئل، تو بڑا اچھا لگتا ہے. چلیں، ہم تو بس چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم بالکل غالب کے اوپر کنٹینجنٹ ہیں. ہم وہ تو غالب بھائی کو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بھی اتنا ہی بڑا فین ہوں، اور جتنے بھی پینل یہاں پر ممبرز ہیں ان سب کا بھی فین ہوں، لیکن آپ سے نہیں کبھی بات ہوئی تھی، تو اس نہیں، لیے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بھائی جن تھوڑی بہت چیزوں کا میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ سب سیٹ ہیں ان چیزوں کے جن کے غالب استاد ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا، سر میں نے آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک سے اتنے قابل لوگ جو ہیں وہ چائے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل غالب بھائی، حاجی بھائی، سبسنشا بھائی، اور ایک اور بھی جو بیٹھے ہیں وہ، تو مطلب کہ برین ڈرین ہوتا جا رہا ہے. اتنا خوبصورت ملک ہمارا کون سنبھالے گا؟ یہ اس چیز کا بڑا دکھ ہے مجھے. فوج ہے نا آپ کی سنبھال خان صاحب ہے نا، سنبھالیں گے. خان صاحب کیا کرنا ہے انہوں نے ہمیں، اوپر چھوڑا ہوا ہے جس وہ کو ایک اکنامکس کا کوشچن نہیں سالو کرنا آتا ہے، میں لکھ کے دے رہا ہوں، وہ ملک سنبھالے گا. یہی تو اچھا، باتیں ہیں. میں ایک نوٹ پیڈ میں نے ہاں جی، میں نے بس 1-2 کوشچن کرنے تھے، اگر آپ اجازت دیں. ہاں جی کریں. جی غالب بھائی، آپ ایک دفعہ آپ کے چینل پہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم مکر کرتے ہو تو اللہ، میں تم سے زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہوں. ہاں، یہ اللہ مطلب وہ ماکرین والی آیت جو ہے، یہ میں نے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی. تھوڑا سا بتائیں گے کیا آپ نے کہا تھا؟ کوئی فراڈی ہے وہ، اس طرح کر کے کچھ کہا تھا. مکر کرنا فراڈ ہی ہوتا ہے نا. 3 کی چول 354. ہاں 3 کی چول. ہاں 354. تو غالب کہ تھوڑا سا کریں گے ذرا اس کو ہائی لائٹ کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ابھی دیکھیں اس کی پورا اس کا آپریشن ہو جائے گا. ابھی دیکھیں آپ کیا اس کا سبسٹینشیا سر اس کا آپریشن کرتے ہیں. ٹھیک 354. ہاں، اور ابھی آپ حاجی بھائی نے کیا کیا مثالیں دینی ہے اس مکر کرنے والے اللہ پہ، وہ آپ دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں بہت ہاتھ ہولر رکھنے والوں میں شروع شاید میں پوری انہیں دیتا ہوں، گرانٹ کرتا ہوں. واللہ خیر الماکرین و مکرو و مکران مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین. دیکھ لیں آپ کہ اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. دیکھیں وہ یہ ہے کہ یعنی اینڈ the disbelievers made a plan وہ مکرو، ٹھیک ہے، اور وہ مکر اللہ کہ ایک مکر کافروں نے کیا یا ڈس بلیورز نے کیا، اور ایک مکر اللہ نے کیا، اور واللہ خیر الماکرین. ٹھیک ہے، یعنی زبردست قسم کا ایک ٹورنامنٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ اس بیسس پر ہو رہا ہے کہ کون کتنا بڑا مکر کر سکتا ہے. ہاؤ ایور دیکھیے، ایسی بات یہ ہے کہ عربی کے اندر ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکر ناٹ نیسسریلی کسی کو ڈسیپشن کے پرسپیکٹو سے کیا کہتے ہیں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو میں اس ٹرانسلیشن کو فلی بائی کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں اس بات کو کہ مکر کا مطلب جو ہے وہ پلان کرنا ہے، فارورڈ پلاننگ. ٹھیک ہے، میں جان کے فارورڈ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی پلان آپ پاسٹ کے تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے، پلان آپ فیوچر کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، اور پلان آپ کو تب کرنا پڑتا ہے when there are forces working against you، جن کی جو آپ کے بیونڈ ہیں، جو آپ کے کام کو خراب کر سکتی ہیں. یعنی آپ کی اگر آپ لمیٹڈ ہیں ان سم کیس، آپ پوری قدرت نہیں ہے آپ کے پاس، تبھی آپ کو پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اومنی پوٹینٹ ہے نا، کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جس کو مکمل قدرت ہوتی ہے اس کو پلان کی ضرورت نہیں پڑتی. پلان ایک انتہائی انسانی اور فائنائٹ بینگز کی پراپرٹی ہے، جن کی کچھ مقاصد ہیں، جن کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، چونکہ ان کی کچھ ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات اگر پوری نہیں ہوں گی
تو ان کی ضروریات کے پورے ہونے پر وہ فلی ڈپینڈنٹ ہیں، اور وہ اپنے حالات پر، اپنے سرکمسٹانسز پر تدبیر کے ذریعے، تقدیر کے ذریعے نہیں، تدبیر کے یعنی قدرت کے ذریعے نہیں، تدبیر کے ذریعے اپنے حالات کو مسخر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پلان کر کے، تدبیر کر کے، اسکیم کر کے، پلاننگ کر کے وہ جو ان کی اپوزنگ فورسز ہیں ان کو اوور کم کر رہے ہیں. یعنی وہ اپوزنگ فورسز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر دین یور اپوزنگ فورسز. آپ اگر یونیورس کے بنانے والے ہیں تو آپ ان اپوزنگ فورسز نوب کو سوئچ آف کر دیں نا، اسی کو سوئچ آف کر دیں. آپ کو تدبیر کرنے کی تدبیر اسی صورت میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جب ان اپوزنگ فورسز وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ کی قدرت سے باہر ہے. یہ والی ایک آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اس چیز کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھائی یہ ایک انسان کا کلام ہے. اس نے وہ جو فائنائٹ پراپرٹیز ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو فائنائٹ پراپرٹیز ہیں جو کہ انسان کو کمزور بناتی ہیں، اسی کمزوری کے ایکسس کے along وہ جو ویکنس کا ایکسس ہے نا، اس میں مائنس سائڈ پر گاڈ کو میگنیفائی کر دیا مینی ٹائمز. یعنی اس نے گاڈ کو اور ہی کمزور سے کمزور تر کر دیا. یعنی کسی خرابی کے ایکسس کے along انفینٹی بھی ایسوشیٹ کرنا وہ خرابی ہے نا، وہ تو اور خرابی ہے نا. جی تو جتنا خیر الماکرین کا مطلب یہ انتہائی لمیٹڈ، یعنی جو مکر کی سائڈ، جو پلاننگ کی سائڈ پر انفینٹ ہوگا وہ تو ایک ویکنس ہے پلاننگ. تو اس کا مطلب ہے کہ the weakest possible being, this is what 354 is telling us. نہیں تو وہ کن کہہ دیتے ہیں یہاں پر، صحیح بات. کن کہہ کے کائنات بنائی تھی، تو یہاں پر بھی ڈیپینڈنٹ کیوں؟ نہیں، وہ عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، مگر اس کو سلیب پہ چڑھانے کے لیے اس کے اپوزٹ میں کوئی اور بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے ہی غائب کر دیتا، گل ختم. یہاں وہاں پہ عیسیٰ کا پتلا لٹکا دیتا، وہ اس کو کر لیتے مصلوب، اور بعد میں کہتا کہ پتا چلتا کہ نہیں کیا. پر یہ سارا پورا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، things could have been a lot simple. اچھا غالب بھائی، میں نے پوچھا تھا کہ جو کوئی تفسیر اگر سٹارٹ کرنی ہو تو کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ یار پھر آپ جلالین ہی کریں یا ابن کثیر ہی کریں، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ ارلی مسلمان اصل میں اسلام کے بارے کیا سوچتے تھے. یہ بعد والی یہ حدودی کی تفسیر پڑھنا تو بیوقوفی ہے. یا ڈاکٹر ابن عباس کی وہ ڈھونڈیں، اس کی بہت چھوٹی ہے نا جی بھائی، اور وہ اصل میں اتنی پرانی نہیں ہے. اصل میں سب سے پرانی تفسیر ہے یہ تفسیر جلالین ہی ہے اصل میں. نہیں وہ تو ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ 10ویں صدی میں پہلے لکھی گئی تھی. میرے خیال میں یہ بات اصل میں جھوٹ ہی ہے، کیونکہ میرے خیال ابن کثیر ہی سب سے پرانی ہے. غالب بھائی میں بھی نا، ابن کثیر تو صرف 500 سال پرانی ہے نا جی. اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جلالین تو ہے نا پرانی، وہ نہیں. ابن کثیر بھی اتنی پرانی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، ابن کثیر جلالین سے پرانی. ہاں میرے خیال ہے پہلی ابن کثیر ہے، دوسری جلالین ہے. جلالین. اور یہ جو اصل میں یہ جو آپ جس کا آپ نام لے رہے ہیں ابن عباس والی، وہ مسلمانوں کے کچھ فرقے مانیں گے کہ وہ سب سے پرانی ہے، مگر اصل میں وہ نہیں ہے سب سے پرانی. بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ارلی مسلمان کیا سوچتا تھا اسلام کے بارے میں، کیونکہ اصل میں وہ بات ہے. That is what it is. وہ جب آپ میں نے بڑی غور سے پڑھی ہے وہ ابن عباس کو، اس کو بھی ساری تفسیریں پڑھی ہیں obviously، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں ذرا جو ایکسپلینیشن ہے بڑی ویکڈ ہے. ہر آیت کی مطلب کہ رسول کہاں پہ تھا، رسول کیا کر رہا تھا، ہاں جی، رسول کی اپنا بائیں پاؤں میں کیا پہنا ہوا تھا. شان نزول تو ہے ہی سارا فراڈ ہے نا، جتنا بھی لکھا ہے. تو کیا پتا کیسے نازل ہوئی تھی آیتیں، ایویں فضول باتیں. اور دوسری باتیں ہوئی بھی نہیں تھی نازل رسول پہ، انہوں نے بعد میں سٹوریاں بنائی. ہاں یہ اپنا ان کے کسی اور فرقے کی ہے، کیا نام ہے، عیسائیوں کی جو فرقہ ہے نا، اس کی کسی کی کتاب ہے یہ. ہاں جی، اس کو آگے اپنا 10ویں صدی میں، اپنا 9ویں 10ویں صدی کے اندر آ کے اس کو سمپلی علیحدہ کر دیا گیا. we'll see what we do with this. غالب بھائی یہ رومن اردو میں مل جائے گی کہ ملے گی آپ کو؟ اردو میں ملے گی، ہر چیز ملے گی آپ کو، انگلش میں ملے گی. سب سے انٹرسٹنگ بات اب آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ قرآن.com کی سروس کو آپ یعنی جتنی اس کی تعریف کریں، آپ
یہ کسی بھی آیت کے اوپر جب قرآن.com پہ جاتے ہیں تو جہاں لیفٹ سائڈ پر ایک کتاب کا آئیکن بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس پر کلک کریں تو ملٹیپل تفاسیر آپ کو وہ کھول دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یعنی اگر تو آپ کور ٹو کور پڑھنا چاہتے ہیں ملٹیپل جلدوں کی طرف وہ ایک سیپریٹ، لیکن اگر آپ نے کسی ایک آیت کو سمجھنا ہے، اس کے دائیں بائیں سابقہ لائقہ سیاق و سباق سمجھنا ہے، تو آپ قرآن.com پہ جائیں اور اس میں 3-4 تفسیروں کے اندر آپ کسی ایک آیت، یعنی میں یہ کہوں گا کہ جی کسی ایک آیت کے اوپر اور اس کے اوپر کی کچھ آیتیں اور نیچے کی آیتیں، ان کی ملٹیپل تفاسیر آپ پڑھیں. آپ ابن کثیر پڑھیں، اس میں تذکرۃ القرآن بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ وحید الدین خان کی بھی، یعنی جو وحید الدین خان کی، یعنی وحید الدین خان ون آف دی موسٹ ماڈرن ورژنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو وہ، اور جو کہ بینٹ ہے قرآن سائٹ کے اوپر، یعنی فلی قرآن تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جتنے آپ کے یہ جو غامدی صاحب یا جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہیں، اصلاحی اسکول آف تھاٹ ہے، اس سے قریب تر مولانا وحید الدین خان کی آپ کو ملے گی. یعنی جو آپ کو لگے گا کہ جی امنگس دیز تفاسیر اگر ہم کہہ سکیں کہ جو سب سے ریشنل ہونی چاہیے وہ اس کا بینڈ وحید الدین خان صاحب کی تفسیر کی طرف ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی نا، اس کے اندر سے بھی آپ کو مسئلے نکلیں گے. پھر آپ کے پاس ابن کثیر بھی ہے اور کیا کہتے ہیں بیان القرآن بھی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ لسٹ آج سے 2-3 سال پہلے چھوٹی تھی، دو تفسیریں ہوتی تھیں، یہ شاید ہو سکتا ہے کل کو جلالین بھی ڈال دیں. جلالین بڑی ایکسیسیبل ہے اور ابن کثیر تو ہے، جلالین نہیں ہے ابھی. ہاں جلالین نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ آپ کو تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے کسی بندے کی تو وہ بندہ اپنی تھاٹس اس آیت کے اوپر لکھ کے بتا رہا ہے کہ یہ اس کی تھاٹس کیا ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا اپنا ون وے دی ادر کہ آپ اس طرح اس آیت کو پڑھیں. ٹھیک، اس کا یہ مطلب ہے، جبکہ قرآن خود بتا رہا ہے، اللہ میاں بار بار خود اپنا بکواس بول رہا ہے کہ یہ کیا نام ہے، یہ سب سے آسان کتاب ہے. اس کو نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر نہیں اس کو سمجھ، جب وہ اس کے اندر کہہ رہا ہے آپ اگر اس کی تفسیریں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو خامخواہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، کیونکہ وہ آپ کسی کی سوچ کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے ریڈ دا فائن ڈیم پرنٹس، قرآن کو بس اس کا فائن پرنٹ ریڈ کیجیے، اور کوئی ایسی لینگویج نہیں اس کے اندر لکھی ہوئی کہ آپ کو ہمیں کوئی بات نہ سمجھ آ سکے. نہیں، میرا دراصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نا غالب بھائی کی اور سب سنچا بھائی کی اردو سے نا بہت امپریس ہوں، تو میں اپنی اردو بھی امپروو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر رومن میں مل جاتی، کیونکہ اردو پڑھتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو دراصل وہ چلیں وہ میں کر بھی لوں گا. دیکھیں اردو کا ایک ڈرا بیک بھی ہے نا، پھر آپ کو ہر بک اردو میں تو نہیں ملے گی، اصل میں تو آپ کو انگلش میں ہی پڑھنا پڑے گا. اب ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں اردو کی کتابیں، تو شاید اردو کی کتاب پڑھے ہوئے تو مجھے بھی پتہ نہیں کتنا کو عرصہ ہو گیا ہوگا. میں لٹرلی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ مجھے کتنے سال ہو گئے ہوں گے اردو میں کوئی بک پڑھے ہوئے. تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اردو آپ کی اور سب سنچا بھائی کی اتنی خالص، اتنی اچھی اردو کس طرح ہے؟ میری تو پاکستانی فری تھنکرز کی وجہ سے ہے بھائی، وہاں پہ اردو میں لکھ کے. اور اچھا تو سبسٹینشیا سر ویسے ہی عالم فاضل آدمی ہیں، تو وہ تو پتہ لگتا ہے، ان کے بولنے سے پتہ لگتا ہے. اگر آپ ہمارے پاس جو اور اگر آپ کو سبسٹینشیا سر کی لکھی ہوئی اردو کبھی مل جائے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اہل زبان اردو اسپیکر مل جائے، ہم تو اہل زبان نہیں ہے بھائی، ہماری مادری زبان تو اردو نہیں ہے، ہم نے کبھی کلیم کیا، لیکن اگر یہاں پر ہمارے آتے ہیں کئی اہل زبان اردو بولنے والے، کوثر، ان کی اردو دیکھیں کس حد کتنی خوبصورت اور شستہ اور صاف ہے، مطلب اس کے تو ہم قریب بھی نہیں آ سکتے. تو بہرحال کیا کہتے ہیں، وہ اردو کی اگر آپ کو اردو سیکھنی ہے تو اچھی کتابیں اردو میں موجود ہیں، مطلب اس کے لیے تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اردو کے اندر یہ لوگ جو ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا لکھا ہے ان تھاٹس کے، وہ آپ کو وہ جلال پوری اور سبت حسن کا کام ہے، وہ اس کو آپ پڑھیں اگر آپ کو شوق ہے ان سبجیکٹس کے بارے میں پڑھنے کی. چلیں، بہت شکریہ.
चलें फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं। बस एक दो कॉलर से और बात करनी है, उसके बाद हमने एंड करनी है। हम 5 घंटे के बिल्कुल करीब आ गए। चलें ठीक है, ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।